अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं हॉरर मोड। हॉरर मोड को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। As you know guys, you are here for watching horror mode. So without wasting time, let's get started. जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्नात का ताल्लुक़ ऐसी दुनिया से है जो इंसान की सोच से बालातर है, तो आएँ ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी एक लड़की की है। ये वाक़या उसके साथ तब पेश आया जब वो रावलपिंडी रहती थी। ऐसा क्या हुआ मीरा के साथ, जानते हैं। हम रावलपिंडी के DH फेज़ 2 में रहते थे। हम 2 बहन भाई हैं। भाई तब 10 साल का था और मैं 17 साल की थी। ये वाक़या तकरीबन आज से 5 साल पहले का है। बाबा मामा अक्सर सोशल गैदरिंग की वजह से घर से ज़्यादा औकात घर से बाहर रहते। छोटे भाई का क्लासमेट चंद घर छोड़कर ही रहता। वो अक्सर ही इनके घर चला जाता और मैं घर में अकेली होती। गेट कीपर गेट पर खड़ा होता और मेड सारा काम करके घर वापस चली जाती। जो वाक़या मेरे साथ उस दिन पेश आया, इतने साल इस घर में रहने के बावजूद कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मगर मैं बचपन से ही बहुत बहादुर, सिचुएशन हैंडल करने वाली सूरत हाल से कभी नहीं डरती थी। इस दिन मामा बाबा कहीं सोशल गैदरिंग के लिए घर से बाहर थे। घर में मैं, भाई, गेट कीपर और मेड थी। शामिर अपने दोस्त के घर चला गया। अंकल रफ़ीक शामिर को इसके दोस्त के घर छोड़ने चले गए। मेड भी अपना सारा काम करके चली गई। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि मेड घर वापस चली गई थी। मैं पहले भी घर में अकेली रहती, मगर आज मामा बाबा को घर आते काफ़ी देर हो गई। मैंने फ़ोन करके पूछने का सोचा, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैं बिस्तर से उठकर नीचे आई। मुझे किचन की लाइट ऑन नज़र आई, तो मैं लाइट ऑफ करके बाहर सेहन में पड़े फ़ोन पर नंबर डायल करने लगी। फ़ोन बाबा ने उठाया। उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल हैं, तुम्हारी पुप्पो की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, हमें यहाँ लेकर आना पड़ा, हमें देर हो जाएगी, तुम लोग सो जाना। मैंने ओके का जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं अपने कमरे की जानिब जा रही थी कि लाइट ऑन देकर मेरी नज़र दोबारा किचन पर पड़ी। मैं सोच में डूब गई, क्या मैंने लाइट ऑफ नहीं की थी? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने किचन की लाइट बंद की थी। मैं दोबारा किचन में आई, लाइट ऑफ की और अपने कमरे में जाने की बजाय नीचे वाले पोर्शन में मामा बाबा के कमरे में जाकर लेट गई। रात के 2 बज चुके थे, मगर मामा बाबा अभी तक घर नहीं आए थे। मैं ईयरपोड्स लगाकर मोबाइल पर गाने सुनने लगी। मुझे किसी बच्चे के कहके की आवाज़ आने लगी। मैंने कान में से ईयरपोड उतारे और आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैं कान से ईयरपोड निकालती, मुझे कोई आवाज़ न सुनाई देती। मैंने दोबारा ईयरपोड अपने कान में लगा ली। मुझे फिर किसी आवाज़ ने ईयरपोड उतारने पर मजबूर किया। मैंने एक कान में ईयरपोड लगाकर दूसरे कान से उतारकर बेड पर रख दिए। अब की बार आवाज़ सुनने में मुझे कोई गलती नहीं हुई थी। आवाज़ बहुत साफ और आवाज़ किसी बच्चे की थी। मैं उठकर बेड पर सीधे होकर बैठ गई। वो आवाज़ कुछ देर तक सुनती रही, फिर वो आवाज़ बंद हो गई। पहले मेरा दिल करे कि सो जाऊं, मगर वो आवाज़ कुछ देर बाद फिर से आने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे घर में से बच्चे की बातों की आवाज़ें आ रही थी और आवाज़ सिटिंग एरिया से आ रही थी। सिटिंग एरिया बहुत बड़ा और खुला था।
لہٰذا آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شامر سو رہا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور وہی ساکن ہو کر رک گئی۔ صحن میں کوئی صوفے پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ میرا بھائی شامر تو نہیں تھا، کیونکہ وہ کہکے کسی بچے کے تھے۔ میں نے صوفے پر بیٹھا سایہ دیکھا اور الٹے قدم لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ میرا جسم پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ بستر پر جا کر آنکھیں بند کر لی، مگر وہ آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ میں جلدی سے واش روم گئی، وضو کر کے کچھ سمجھ نہ آیا تو نماز پڑھنے لگی۔ میں عشاء کی نماز پہلے ہی پڑھ چکی تھی، مگر اس وقت مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ پڑھ لیا۔ میں نفلی نماز پڑھ کر بستر پر آ گئی۔ میرا تھوڑا سا خوف کم ہوا۔ میں نے موبائل پر سورۃ رحمان کی تلاوت لگائی اور سنتے سنتے پتہ ہی نہ چلا میری آنکھ کس وقت لگ گئی اور میں سو گئی۔ مگر اللہ کا شکر ہے باقی رات مجھے اس بچے کی کہکوں کی آواز نہیں آئی۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہونے والا پہلا خوفناک واقعہ تھا۔ یہ کہانی 12th ایئر کی اسٹوڈنٹ کی ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایسا سفر جو آج بھی اسے نہیں بھولتا۔ آئیے سنتے ہیں اس سفر کی کہانی۔ ہماری ایک چھوٹی سی فیملی ہے، امی، ابو، ہم 2 بھائی، بھابھی، عمر اور رمیسہ۔ عمر رمیسہ سے چھوٹا تھا۔ سب کام اپنی روٹین کے مطابق ہو رہے تھے۔ ابو صبح صبح کام کے لیے نکل جاتے، بھائی آفس جاب کرتے تھے، وہ بھی اپنے ٹائم کے مطابق بچوں کو اسکول چھوڑ کر آفس چلے جاتے۔ رات کو کبھی کبھار لیٹ آتے، صبح جلدی جلدی چلے جاتے۔ آج بھابھی اور بچے اپنے ننیال جانے کے لیے بیتاب تھے۔ صبح صبح اٹھ کر جلدی سے تیار ہو گئے اور بھائی کے ساتھ ننیال چلے گئے۔ جب میں سو کر اٹھا تب گھر میں صرف امی تھی۔ میں نے ناشتہ وغیرہ کیا کہ ناشتے کے دوران ہی میری کزن کی کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو کزن کی کال اٹینڈ کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہیں گھومنے کا پلان کیا ہے، سو لہٰذا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ مجھے بھی کالج سے چھٹیاں ہوئی تھیں۔ ہم نے پلان ڈن کیا۔ میں امی کو بتا کر گھر سے نکلنے لگا۔ امی نے کہا رات کو جلدی آ جانا، تمہارے ابو اور بھائی رات کو دیر سے آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی جان، میں جلدی آ جاؤں گا۔ ہاں جلدی آ جانا، تمہاری بھابھی اور بچے بھی اپنے ننیال گئے ہیں، شاید 1-2 دن وہاں گزار کر واپس آئیں۔ میں نے امی سے کہا جی ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، کہتی ہیں تو اب میں جاؤں۔ میں خالہ گھر پہنچا تو وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ خالہ نے ناشتے کا کہا تو میں نے معذرت کر لی کہ ناشتہ تو میں گھر سے کر کے آیا ہوں، لہٰذا میں صرف چائے ہی پیوں گا۔ ہم سب کزن چائے پی کر گھر سے نکل گئے۔ پورا دن ہم گھومتے پھرتے رہے، پتہ ہی نہ چلا رات کب گزر گئی، مگر شہر میں 11 بجے تک گھومنا پھرنا عام سمجھا جاتا ہے۔ ہم گھر واپس آئے تو میں خالہ کو واپس گھر جانے کا کہہ کر گیٹ تک آیا کہ خالہ نے کہا صبح چلے جانا، ابھی رات کافی ہو گئی ہے۔ خالہ میں پہلے بھی دیر سے جاتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر دھیان سے جانا اور گھر پہنچ کر مجھے ضرور کال کرنا۔ سڑک سے جانا، گلیوں سے مت جانا، یہاں کی گلیاں تھوڑی سنسان ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے خالہ، اور میں بائک لے کر نکل گیا۔ میں ہر بار سڑک سے ہی جاتا تھا، مگر آج سوچا
کہ رات کافی ہو گئی ہے، امی بھی ڈانٹے گی کہ اتنی دیر بعد آئے ہو۔ میں نے اپنی بائک ایک گلی میں سے لے لی۔ اس گلی میں بہت اندھیرا تھا، میں اس گلی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، مگر اس گلی کے بارے میں اتنا سنا تھا کہ اس گلی کے ساتھ قبرستان ملتا ہے۔ اس گلی میں گھپ اندھیرا تھا، گھروں کی لائٹ بھی آف تھی۔ میں بائک تیزی سے گزار رہا تھا، مجھے اتنے اندھیرے میں ایک گھر کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی ایک عورت نظر آئی۔ اتنے اندھیرے میں جہاں سب سو چکے تھے، لائٹ بھی آف تھی، اندھیرا بھی اتنا تھا، وہاں ایک عورت گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ میری نظر اس عورت پر پڑی، وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، اپنے اوپر چادر اوڑھے ہوئے۔ میں اس کو اتنی رات کے اندھیرے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں۔ میں نے بائک کی سپیڈ تیز کی اور پاس سے گزار لی۔ میں تھوڑی ہی دور آگے گیا تھا کہ مجھے اپنی بائک وزنی محسوس ہونے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی، منہ میں ہی درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ گلی کے آخر پر آ کر مجھے اپنی بائک کا وزن ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں گلی سے نکل کر جب سڑک پر آ گیا تو میں نے بائک ایک سائڈ پر کھڑی کر دی۔ میں نے بائک ایک سائڈ پر روک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور خوف کے عالم میں کبھی اپنی بائک کو دیکھتا اور کبھی اس گلی کو دیکھتا جو میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو میری زندگی کا سب سے خوفناک اور ڈرا دینے والا تھا۔ جب میں گھر واپس گیا تو میری حالت ناقابل برداشت تھی۔ امی نے پوچھا تو امی کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے اس گلی سے گزرنے سے منع کیا اور تاکید کی کہ چاہے اندھیرا کافی ہو جائے، کبھی بھی ایسی گلیوں کو مت اپنانا جو اسیب زدہ ہوں۔